ایک مسجد کے امام کے کارنامے، بہت بڑے عالم دین حضرت سعد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن بہت پرکشش ہوا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی قرأت سننا بہت پسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے کے اندر مسجد قباء کا امام مقرر کیا تھا۔ ایک مرتبہ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپس میں صرف سلام کیا، لیکن کوئی گفتگو ان کے درمیان کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں ناراض ہیں۔ اس مسئلے کو یاد کر کے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بہت درد ہوتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بار قیصر و کسریٰ کے خلاف ایک جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے تھے۔ وہ صرف مسجد کی دیکھ بھال، امامت، دین کی تدریس، مسائل کا حل بتانے وغیرہ میں اپنے آپ کو محدود کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تمنا ظاہر کی کہ وہ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس جنگ میں ایک مسئلہ پیش آیا۔ جنگ کے دوران ٹیگرس پل ٹوٹ گیا اور مسلم فوج ندی میں گر گئی۔ اس جنگ کا رخ ہی بدل گیا۔ بہت سارے لوگ تیر کر کنارے پہنچ گئے، کچھ لوگ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ حکمت اپنا کر جنگ سے واپس ہو گئے۔ وہ پیچھے ہٹنا، ہار کر بھاگنے کی مانند نہ تھا۔ ان پیچھے ہٹنے والوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس واقعے کو یاد کر کے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خود کو کوستے تھے۔ اس وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں کبھی بھی موت کے ڈر سے جنگ میں حصہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بزدلی کی وجہ سے میدان جنگ سے نہیں بھاگتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کوئی پہلی بار جنگ میں نہیں جا رہے تھے، بلکہ بدر میں، احد میں اور جنگ یمامہ میں بھی شریک ہوئے تھے اور بہادری کے ساتھ لڑے تھے۔ اس کے بعد جب شام کے لیے فوج تیار کی جا رہی تھی، تب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا سعد تم شام جاؤ گے؟ وہاں مسلمان بہت مشکل میں ہیں، دشمن نے ان کو گھیر لیا ہے، آپ کے پاس شرم کو نکالنے کا ایک موقع ہے۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جس دشمن سے پیچھے ہٹا تھا اسی دشمن سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس دوران ان کو خبر ملی کہ اس ملک کی طرف فوج نکل رہی ہے۔ اس فوج میں شریک ہو کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس گئے۔ وہاں اپنے ساتھیوں کو آدھی رات میں جمع کر کے حضرت سعد نے جو تقریر کی وہ تاریخ میں مشہور ہے۔ بھائیو، ہم کل دشمن سے مقابلے میں شہادت پالیں گے، اس وقت ہمارے خون سے لت پت کپڑوں کو دھونا نہیں چاہیے۔ ہم نے جو کپڑا پہن رکھا ہے اسی میں ہمیں دفنانا چاہیے۔ دوسری دن جنگ بہت تیزی سے ہوئی، دشمن ہار کر بھاگ گیا اور بادشاہ ہیرا کا قتل ہوا۔ بھائیو، مشہور جنگ قادسیہ کا واقعہ سن کر ہمارا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔